اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین اکرام، اشرف آسمی ایڈوکیٹ، لاہور پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم ایک اہم سول کیس کا جائزہ لیں گے جس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہے۔ یہ سی پی ایل اے نمبر ہے 463/2024۔ آنریبل جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کیس کا فیصلہ لکھا ہے۔ ان کے ساتھ جو بینچ میں تھے جسٹس شکیل احمد صاحب بھی۔ ناظرین کرام، آپ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، اگر آپ نے کوئی کیس تیار کروانا ہے، کسی کیس کا جواب تیار کروانا ہے، تو آپ ہماری قانونی خدمات لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے 0300426278 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس پر آپ ہمیں وائس میسج کریں یا لکھ کر بھیجیں۔ ناظرین اکرام، محمد نواز مرحوم بذریعہ ورثہ ورسز غلام شبیر مرحوم بذریعہ ورثہ۔ اس کیس کے پس منظر کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیس ایک حق شفع پریمپشن کے ذریعے قبضہ حاصل کرنے سے متعلق ہے۔ محمد نواز مرحوم نے مدعا علیہ غلام شبیر مرحوم وغیرہ کے خلاف زمین کے حق شفع کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ اس کیس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ابتدائی فیصلہ جو تھا 10/2/1982 میں ٹرائل کورٹ نے مدعیان کو ہدایت کی کہ وہ زرِ پنجم منہا کرنے کے بعد بقیہ ڈگری رقم عدالت میں جمع کرائیں، بصورت دیگر مقدمہ از خود مسترد تصور ہوگا۔ حق شفع کا کیس ہے۔ پہلا اپیل مرحلہ 13/12/1982 مدعا علیہ جات جو تھے رسپونڈنٹس نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جو منظور کر لی گئی اور مدعیان کا مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ میں انہوں نے دوسری اپیل کی 25/1/2000 کو۔ لاہور ہائی کورٹ نے مدعیان کی اپیل منظور کرتے ہوئے 13/12/1982 والا فیصلہ کالعدم قرار دیا اور کیس واپس ایپیلیٹ کورٹ کو بھیج دیا تاکہ وہ اپیل دوبارہ سنے، یعنی ریمانڈ کر دیا۔ ریمانڈ کے بعد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج بھکر کے پاس کیس تھا۔ ایپیلیٹ کورٹ نے اپیل منظور کر کے کیس دوبارہ ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا تاکہ دو مخصوص ایشو جو ہیں اس پر از سر نو فیصلہ کیا جائے۔ مدعیان نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ ہائی کورٹ نے یہ اپیل منظور کرتے ہوئے کیس واپس ایپیلیٹ کورٹ کو بھیج دیا تاکہ وہ خود اپیل کا فیصلہ کرے، ٹرائل کورٹ کو نہیں۔ رسپونڈنٹس کی سپریم کورٹ میں اپیل تھی سی پی ایل اے نمبر 2817L/2003۔ اس وقت سپریم کورٹ نے 28/2/2006 کو یہ اپیل مسترد کر دی۔ بعد ازاں ایپیلیٹ کورٹ نے دوبارہ فیصلہ 31/10/2011 کو دیا، جس کے نتیجے میں ریگولر سیکنڈ اپیل نمبر 208/2011 دائر کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ 17/10/2023 کی بات کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے ایپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر معاملہ دوبارہ ایپیلیٹ کورٹ کو بھیج دیا تاکہ وہ از سر نو فیصلہ کرے۔ اب سپریم کورٹ میں موجودہ پٹیشن سی پی ایل اے نمبر 463/2024 جو ہے مدعیان نے ہائی کورٹ کے اس ریمانڈ آرڈر کے خلاف آئین کے آرٹیکل 185(3) کے تحت سپریم کورٹ میں دائر کی اپیل۔ درخواست گزار جو پٹیشنر کا موقف کیا ہے جی کہ یہ مقدمہ کئی دہائیوں سے زیر سماعت ہے مگر آج تک کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچا۔ ہائی کورٹ کو چاہیے تھا کہ خود ہی مقدمے کا فیصلہ کر دیتی بجائے اس کے کہ کیس کو دوبارہ ایپیلیٹ کورٹ کو بھیج دیا، کیونکہ تمام ریکارڈ پہلے ہی دستیاب تھا۔ جب عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ ہائی کورٹ نے تو اپنے فیصلے میں حقائق کی جانچ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کی ضرور ظاہر کی تھی، تو وکیل اس سوال کا کوئی مناسب جواب نہ دے سکے۔ ناظرین اکرام، قانونی نکات پر عدالت کی بحث۔ عدالت نے واضح کیا کہ یہ درخواست آئین کے آرٹیکل 185(3) کے تحت دائر کی گئی ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ صرف تب اپیل سن سکتی ہے جب مقدمے میں قانونی نقطہ عام مفاد سبسٹینشنل کوسچن آف لا
آف پبلک امپورٹنس کا ہو یا اگر اپیل نہ سنی گئی ہو تو انصاف کا نقصان ہونے کا خدشہ ہو، یعنی مس کیریج آف جسٹس ہو۔ عدالت نے مزید کہا کہ ماضی میں سپریم کورٹ نے کئی فیصلوں میں مثلا محمد شمیم علی ورسز مسمات آسمہ بیگم 2018 ایس ایم ای آر 1182، عبد الرحمان ورسز رابعہ بانو 2000 ایس ایم ای آر 1344، غلام رسول ورسز گورنمنٹ آف بلوچستان بی ایل ڈی 2000 ایس سی 381، یہ اصول وضع کیا جا چکا ہے کہ ریمانڈ آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ عام طور پر مداخلت نہیں کرتی کیونکہ اس میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہوتا۔ البتہ چند ایکسیپشنل کیسز میں مداخلت ممکن ہے، جیسے اگر ریمانڈ آرڈر غلط یا بدنیتی پر مبنی ہو، اگر عدالت نے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہو، یا اگر ریکارڈ مکمل ہونے کے باوجود فیصلہ ممکن تھا مگر عدالت نے بلا وجہ معاملہ واپس بھیج دیا۔ موجودہ کیس میں سپریم کورٹ کا تجزیہ کیا تھا جی؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ ایپلیٹ کورٹ نے یہ کہا کہ دستاویزات پر انگوٹھے کے نشانات اوور لیپ کیے گئے تھے، لیکن اس بات کا کوئی تحقیقی ثبوت یا فائنڈنگ ایپلیٹ کورٹ کے ریکارڈ پر موجود نہیں تھی۔ ہائی کورٹ نے درست مشاہدہ کیا کہ بغیر تحقیق و جانچ، انکوائری یا ایویڈنس کے ایسی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، لہذا ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ اس معاملے میں مزید جانچ ضروری تھی جو ہائی کورٹ خود نہیں کر سکتی، بلکہ یہ کام ایپلیٹ کورٹ کو کرنا چاہیے تھا۔ عدالت نے مزید کہا کہ ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کیا، اس کا فیصلہ نہ تو غیر قانونی ہے نہ ہی کسی قسم کی غلط تعبیر یا ثبوتوں کی غلط پڑھائی پر مبنی ہے۔ نتیجہ جناب، سپریم کورٹ نے کہا کہ اس مقدمے میں کوئی ایسا اہم آئینی یا قانونی سوال موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر لیو ٹو اپیل دی جا سکے۔ ہائی کورٹ نے بالکل درست طور پر معاملہ مزید تحقیق کے لیے واپس بھیج دیا۔ سپریم کورٹ کا عمومی اصول یہی ہے کہ ریمانڈ آرڈر میں مداخلت نہیں کی جاتی جب تک کہ واضح قانونی غلطی ثابت نہ ہو۔ تو حتمی حکم کیا تھا جی؟ چونکہ اس درخواست میں کوئی وزن نہیں پایا جاتا لہٰذا یہ خارج کی جاتی ہے، لیو ٹو اپیل مسترد کی جاتی ہے۔ یہ تھا جناب فیصلہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ مقدمے کی نوعیت کی تھی کہ یہ مقدمہ حق شفا سے متعلق ہے جس میں زمین کے قبضے کے لیے دعویٰ دائر کیا گیا تھا۔ مقدمہ تقریباً 4 دہائیوں سے مختلف عدالتوں کے درمیان چلتا رہا اور بار بار ریمانڈ کے احکامات دیے جاتے رہے۔ ہائی کورٹ لاہور نے 17/10/2023 کو ایپلیٹ کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر کیس دوبارہ ایپلیٹ کورٹ کو بھیج دیا تاکہ مزید حقائق کی جانچ کے بعد از سر نو فیصلہ کرے۔ ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ ایپلیٹ کورٹ نے بغیر کسی ثبوت یا تحقیق کے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ دستاویزات پر انگوٹھے کے نشانات جو تھے وہ سپر امپوزڈ ہیں، جو غلط طریقہ ہے۔ تو درخواست گزار کا جو موقف تھا، پٹیشنر نے موقف اختیار کیا کہ مقدمہ بہت پرانا ہے، اس لیے ہائی کورٹ نے کو خود فیصلہ کر دینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ کیس واپس بھیجتی۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ہائی کورٹ کا ریمانڈ آرڈر کا بالکل درست فیصلہ ہے۔ ہائی کورٹ نے کسی قسم کی غلط تعبیر، دائرہ اختیار سے تجاوز یا بدنیتی نہیں کی۔ چونکہ ایپلیٹ کورٹ نے بغیر تحقیق کے فائنڈنگ دی تھی، اس لیے ہائی کورٹ کو حق تھا کہ وہ معاملہ مزید جانچ کے لیے واپس بھیجے۔ قانونی اصول یہ ہے، عدالت نے یہ دہرایا کہ سپریم کورٹ عام طور پر ریمانڈ آرڈر میں مداخلت نہیں کرتی کیونکہ ایسے احکامات حتمی نوعیت کے نہیں ہوتے۔ صرف اس صورت میں مداخلت کی جا سکتی ہے کہ ریمانڈ آرڈر سراسر غلط بدنیتی پر مبنی ہو، عدالت نے اختیارات سے تجاوز کیا ہو یا معاملہ مکمل ریکارڈ کی موجودگی میں ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے مگر عدالت نے بلا وجہ واپس بھیج دیا ہو۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ہائی کورٹ کا ریمانڈ آرڈر درست اور قانون کے مطابق ہے۔ اس مقدمے میں ایسا کوئی قانونی سوال موجود نہیں جو کہ آرٹیکل 185(3) کے تحت لیو ٹو اپیل کے لیے قابل ہو، لہذا پٹیشن خارج کی جاتی ہے۔ یہ مقدمہ صرف اس لیے سپریم کورٹ میں آیا تھا کہ ہائی کورٹ نے کیس دوبارہ ایپلیٹ کورٹ کو بھیجا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے درست کیا کیونکہ ایپلیٹ کورٹ نے حقائق کی مکمل جانچ کیے بغیر فیصلہ دیا تھا۔ کیونکہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا، اس لیے سپریم کورٹ نے مداخلت سے انکار کر دیا اور نتیجتاً پٹیشن خارج کر دی گئی۔ اللہ حافظ۔